سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالدي. صدق اللہ مولانا العظیم. کوئی تسکی ملی نہ دوا کام آئی، کوئی تسکی ملی نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی. چار گھروں کی جہاں چار گھری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، ہم سب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی والدہ ماجدہ کے سالانہ ختم اس مجلس میں اس دعا کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جیسا اس ماں کا بیٹا ہے، اللہ ہر بیٹے کو اسلام کی اور انسانیت کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ مدر ڈے یہ ایک دن دنیا میں معروف ہو گیا، اسلام میں تو ہر دن ہی مدر ڈے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کر اور اس کے بعد پھر ماں باپ کا شکر ادا کر. تو اللہ رب العزت کے شکر کے بعد اس ساری کائناتی ارضی و سماوی پر اگر کوئی ہستی شکر کی مستحق ہے تو وہ انسان کے ماں باپ ہے، کیونکہ ماں باپ ہی اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے. اور پھر باپ اگر ابراہیم جیسا ہو، ماں ہاجرہ جیسی ہو، اللہ پھر بیٹا اسماعیل جیسا عطا کرتا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ایسا ہی کمال اولاد کو ملتا ہے. اور باپ اگر جو ہے وہ حضرت ابو طالب جیسا ہو اور ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو تو بیٹا مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسا ہوگا. اور باپ عبداللہ سومری جیسا ہو، ماں حضرت فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا ساری کائنات کے ولیوں کا تاجور شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہو. سبحان اللہ. لیکن وہ بھی فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد مجھے روحانیت میں جو درجہ مقام نصیب ہوا، اللہ نے مجھے میری ماں کا صدقہ عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ من احد کو بے حسن صحابتی، اس کائنات میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امو کا، کملی والے نے فرمایا سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی مستحق اس ساری کائنات میں تیری ماں ہے. اونچا بولو نا. کون ہے سب سے زیادہ؟ اونچا بولیے کون ہے؟ صحابی نے عرض کی کہا سما ہیو، اللہ کے حبیب میری ماں کے بعد پھر کس کا درجہ آتا ہے؟ قال امو کا، فرمایا اس کے بعد پھر تیری ماں کا درجہ. صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کیا، عرض کی یا رسول اللہ سما ہیو، اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ قال امو کا، فرمایا اس کے بعد پھر تیری ماں کا درجہ. صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، قال سما ہیو، اللہ کے پیارے حبیب اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ قال ابو کا، فرمایا اس کے بعد تیرے باپ کا ہے. تو باپ سے بھی 3 درجے کملی والے نے مصطفیٰ کریم نے باپ سے بھی 3 درجے ماں کے اوپر رکھے. اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. بولیے یہ جملہ دہرائیے حضور کا اسلام کا ارشاد پاک، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سارے بولیے کس کا ہے؟
اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اور جنہوں نے ماں کی خدمت کی، ماں کو راضی رکھا، فرمایا ہما جنت کا وہما نار کا، تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہے، تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ. چاہے تو ان کو راضی کر کے خدا کی جنت کا مستحق بن جا، اور چاہے تو انسان کے پاس علم ہو، ڈگریاں ہوں، انسان کے پاس دنیاوی منصب ہو، دولت ہو، عہدہ اقتدار ہو، اگر ماں باپ اس پر راضی نہیں ہے تو نہ خدا راضی ہے نہ رسول راضی. اور ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس جہان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہے، اس کو جو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، علقمہ نام کا ایک نوجوان تھا. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بڑا لیسن اور سبق ہے اس میں. ابھی چشتی صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ماں کی محبت کو محسوس کیا. امام سیوطی نے لکھا کہ نماز عشاء شروع ہو چکی تھی، کملی والے اب مقرر نے اقامت کیا دی، نماز کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میری ماں یاد آئی. کاش میں نماز عشاء کے لیے مصلی پر ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، میں نماز شروع کر چکا ہوتا، میری ماں حجرے کا پردہ سرکاتی اور کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سن، خدا کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سننا اور اس کے بعد آकर خدا کے حضور سجدہ دے سکتا. تو جس ہستی نے اس مقام اور اس درجے پر بھی اپنی ماں کی محبت کو محسوس کیا ہے اور اس کے ہجر و فراق کو محسوس کیا ہے، آپ اندازہ کریں اللہ نے ماں کو کتنا درجہ اور مقام دیا. اور جو شخص اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھ سکتا، ان کی تابعداری نہیں کر سکتا، ان کی دعائیں اور ان کی جو ہے بڑائی نہیں لے سکتا، اس کے لیے بھی ایک روایت بیان کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نوجوان صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نمازی، پرہیزگار، تہجد پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، نیکی اور حسنات میں پیش پیش رہنے والے. جب ان کا وقت آخرت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، نزع کی کیفیت کا عالم تھا، لیکن ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے وہ خامد کا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن جان کنی کے وقت کو تڑپ رہا ہے، اس کی روح کف سے انسری سے پرواز نہیں کر رہی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو تحقیق کے احوال کے لیے بھیجا. وہ گئے، انہوں نے جا کر عرض کی اور دیکھا صورتحال کو، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. حضرت بلال دوڑ کر آئے، عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علقمہ کا آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ کراؤ اس کے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ والد تو فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کو کہو اگر وہ چل کر آ سکتی ہے تو آئے، وگرنہ میں محمد خود چل کے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماں نے سنا تو وہ حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ کا معاملہ کیا؟ یا رسول اللہ بڑا نمازی، تہجد گزار، نیکی، حسنات، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے والا، لیکن میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا. وہ بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، بیوی کی بات مانتا تھا، میرا دل دکھاتا تھا، میرا دل اس میں خوش نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کا آخری وقت ہے. کہنے لگی کہ میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، صرف اپنی بیوی کہ جو ہے وہ اس کی بات کو ہی ترجیح دیا کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام انسانی نفسیات کے بھی ماہر تھے، انسانی نفسیات کے بھی ماہر تھے. کوئی سائیکالوجسٹ انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا محمد عربی واقف تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کرتی تو پھر ہم آگ جلائیں گے، آگ روشن کریں گے اور تیرا بیٹا اس کو اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینکیں گے، آگ کے شعلے اٹھیں گے، تیرے بیٹے کے وجود کو جلسا کر رکھ دیں گے. اور یاد رکھ یہ تو دنیا کی آگ ہے،
آخرت کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اتنا جملہ سنا تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی۔ ماں نے کہا اللہ کے حبیب آپ ایسا نہ کریں، میں اپنے بیٹے اور تمہاں کو معاف کروں۔ حضور نے فرمایا بلال جا کر دیکھو۔ دیکھا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا جنازہ پڑھانے کے بعد اے گروہ انصار و مہاجرین میری بات سن لو، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا یہی پیغام اور خلاصہ نچوڑ ہے کہ ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہیں اور تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہیں۔ اقبال جیسا فلسفی دانشور دانا راز بھی کہتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں یاد کس کو آؤں گا، تیری ساری عمر خدمت میری کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اور آخری شعر وہ لمبی نظم ہے، آخری شعر جو دعائیہ اقبال نے اپنی ماں کے لیے، میں نے سیالکوٹ کئی مرتبہ گفتگو کے لیے گیا تو اسپیشلی والد کی والدہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، اور وہاں یہ عجیب ایک روحانی کیفیت ہے امام پاک ان کے قدموں میں، ان کا مزاج ہے، اور وہ جو دعا نے مانگی وہی دعا ہم ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی مانگیں گے۔ ویسے تو میں اپنے مدرسے سے 10 قرآن پاک ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے مانگا۔ اقبال نے جو اس نظم کا آخری شعر کہا، آسمان تیری لہب پہ شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہب پہ شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو بھی، اقبال کی والدہ کا صدقہ ان کی قبر پر بھی رحمت عطا۔